الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذاتا وراحلا تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه
اذا رفع يديه ان يردهما صفرا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مسلسل کئی جمعات سے جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ذکر مبارک، ذکر خیر آپ سماعت فرما رہی ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک کے بارے میں اور اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں شعر کہہ لو یا مصرع کہہ لو مشہور ہے. هو المسك ما قررته يتزبر، یہ ایسا مشک و کافور ہے تذکرہ انبیاء علیہ السلام کا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یا قرآن مقدس کا، کہ جتنی مرتبہ اس کو بیان کرو یہ اور زیادہ آپ کو خوشبو دیتا ہے، پھیلاتا ہے. هو المسك ما قررته يتزبر. ایسے ہی ان انبیاء نیک ہستیوں کا تذکرہ ایسا زبردست ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ پڑھتے ہی چلا جائے اور ذکر کرتے ہی چلا جائے. لوگ مصنوعی پیروں کے اور بزرگوں کے بڑے دلچسپی کے ساتھ واقعات سنتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے ان کا تذکرہ سننے کے لیے تیار ہے. قصص اور واقعات کو سننے کی دلچسپی کا میرا اور آپ کا محور اور مرکز وہ انبیاء علیہ السلام ہونے چاہیے کہ جن کے واقعات میرے اللہ نے قرآن کے اندر بڑے سریح الفاظ کے ساتھ، بڑے تعریفانہ انداز کے ساتھ ان کو بیان کیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیارے اللہ کے نبی ہیں، 4000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہے. واقعہ آخر میں پچھلے جمعے بیان ہو رہا تھا کہ امتحان تو اللہ نے آپ سے بہت دیے،
کیونکہ خود قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ایک بار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا، بلکہ میں نے تو کئی امتحانات سے ان کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا اس کے پروردگار نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان میں نہیں، بہت سارے امتحانات اور باتوں کے اندر آزمایا۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ درجے میں، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ پاس بھی اللہ کے، ممتحن جتنا اعلیٰ ہوگا، پرچہ جتنا مشکل ہوگا، اور پھر اس میں کامیابی آپ خود اندازہ لگا سکتے۔ کیا حکم الحاکمین پرچہ لینے والا ہے، امتحان لینے والا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام امتحان گویا دینے والے ہیں، پرچہ دینے والے ہیں، اور کامیابی کا اعلان بھی میرے اللہ نے خود کیا کہ امتحانات تو میں نے بڑے بڑے لیے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان امتحانوں کو پاس کیا اس کا تو کمال ہی۔ فَأَتَمَّهُ، اللہ نے نقد انعام دے دیا، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آپ کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ بعد میں آئیں گے آپ ان سب کے امام ہیں، آپ ان سب کے امام۔ انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے سے بعد میں آنے والے سارے لوگوں کا امام بتلایا کہ میں آپ کو ان کا امام بناتا ہوں، آپ پیشوا ہیں ان سب کے، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کے امتحانات اور آپ کی ہجرتیں جو بھی ہیں ان سب کی بعد میں آنے والے لوگ نقالی کریں گے تو میں ان کو اتنا ثواب دوں گا جیسا کہ میں نے اپنے زمانے میں تمہیں ثواب دیا۔ انہی امتحانات میں سے سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ تھا اپنے پیارے بیٹے اور اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا مسئلہ۔ یہ امتحان سب سے بڑا تھا۔ آگ میں ڈالے جانے والا بھی امتحان بڑا اونچا، آپ نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، یا ان لوگوں نے اسلام اور دین دشمنی، توحید دشمنی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو آگ کے اندر ڈال دیا، مگر مجال ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اف کیا یا کسی سے سوال کیا ہو کہ آؤ مجھے بچاؤ، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے یا وہ خود تشریف لائے، خود تو تشریف نہیں لاتے، ما نتنزل الا بامر ربک، اگر وہ آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کوئی ہماری حاجت اور ضرورت ہو تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما علیک فلا، اگر میری تائید اور مدد کرنے کے لیے تم آئے ہو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں اس کو پتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مدد کرنے والا میرا اللہ ضرور یقیناً میری مدد کرے گا، اس نے بچانا ہوگا تو بچا دے گا، اور اگر میری جان کو لینا ہوگا تو لے لے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
کوئی ان سے مدد امداد اور تعاون نہیں چاہا، حالانکہ عالم اسباب کے تحت اس طرح کی مدد لینا جائز ہے۔ اس طرح کی مدد لینا جائز ہے بھائی، عالم اسباب کے تحت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی تعاون کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اور آپ کر سکتے ہیں، تو جان بچانے کے لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں، ورنہ خودکشی بنے گی۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا توکل اس طرح کامل تھا اللہ کی ذات پر، اس لیے انہوں نے کوئی تعاون نہ جبرائیل سے لیا نہ کسی اور سے لیا، کوئی درخواست نہیں کی، لیکن میرے اللہ نے اپنے کرم و فضل کے ساتھ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت ایسے فرمائی کہ کسی نے پوچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس واقعہ کے بعد کہ تمہاری زندگی کے سب سے بڑے اچھے دن کون سے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن دنوں میں مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے ایسے اس آگ کو گلے گلزار بنایا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ انہوں نے بڑی تدبیر کی تھی، بڑا مکر ہیلا بنایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا، مگر اللہ نے انہی کو اخسر بنا دیا، صرف خاسر نہیں بنا دیا، اخسر بنا دیا، سب سے زیادہ ذلیل اور خوار کر دیا اللہ نے۔ ساری حکومت بھی، ساری قوم بھی، ساری بادشاہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، مگر کیا مجال کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کے سارے ہو جاتے، جس کا اللہ نہ ہو ساری مخلوق دل لگا لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سب سے بڑا امتحان پاس کیا وہ تھا بیٹے کی قربانی کرنے کا۔ پچھلے جمعے آپ نے یہ سنا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کرنے 12-13 سال کی عمر کے پہنچ گئے، باپ کے تعامل کرنے کے ساتھ کام کاج کرنے کے، اور آگے مستقبل میں اللہ کو تو علم تھا بیت اللہ کی مزدوری کرنے، بیت اللہ کی مزدوری کرنے کی عمر کے ہو گئے، اسلم، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو جس کو تم نے 87 برس تک مانگا ہے مجھ سے اور میں نے تجھے اس کی بشارت دی ہے، آج اسی غلط بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر۔ اور یاد میں کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، جیسے عام انبیاء علیہ السلام پر کتابوں کی شکل میں جبرائیل بھیج کر الفاظ کی شکل میں وحی بھیجی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی وحی نہیں نازل فرمائی، کوئی کتابچہ، کوئی رسالہ۔ اس حکم کے لیے کام جو بہت اونچا تھا، امتحان جو بڑا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ظاہر میں کوئی وحی بھیج کر اللہ حکم دیتے، مگر میرے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رضا و تسلیم کو سب سے زیادہ نمایاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے میرے اللہ نے صرف خواب دکھایا۔ اس میں رضا و تسلیم کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے بھائی، ظاہری وحی ہوتی تو مجبور ہوتا اللہ کا پیغمبر، اور جب خواب آیا تو اس میں حجت ہو سکتی تھی، یہ دل میں خیال آ سکتا تھا کہ خواب کی بات ہے، کوئی یاد کی بات تو نہیں، اللہ پاک اس طرح حکم تو مجھے نہیں دیا، خواب دکھلایا ہے نا۔ مگر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ کی وحی سمجھا، اور اسی خواب کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا جو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور جو گپیں ہیں وہ میں نے پچھلے جمعے بتا دی کہ وہ سب خالی ہیں بیانات سے،
اس سے انبیاء علیہ السلام کے حوصلے پر اعتراض پڑتا ہے، ادھر سے تو اتنا حوصلہ، ادھر سے یہ کمی کہ جانور کی طرح مجھے باندھ دو۔ جانور کو تو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اس میں انسانی شعور نہیں ہے، اس میں انسانی شعور نہیں ہے، اس واسطے کہ کہیں لات نہ مار دے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب خود آمادہ ہو گئے تھے جان دینے کے لیے تو پھر باندھنے کی کیا ضرورت؟ پھر پٹی باندھو جی، پھر میرے بازو باندھ دو، ٹانگیں باندھ دو، یہ سب خرافات اور غلط ہے۔ اور مجھے اوندا لٹا کے تاکہ آپ کی نگاہ مجھ پر اور میری نگاہ آپ پر نہ پڑے اور شفقت پدری کہیں حائل نہ ہو جائے، اللہ کے حکم پورا کرنے میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہیں، جب دونوں باپ بیٹا، آج کے ان الفاظ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کے پڑھے ہیں یہی بیان کیا گیا، فلما اسلما، خواب کے نتیجے میں جب دونوں اس بات پہ آمادہ ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے اور انہوں نے ذبح ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار فرما دیا۔ اسلم، یہ پہلا لفظ ان کے بارے میں نہیں ہے اسلامات کا، اور بھی کئی جگہ پر ہے جہاں میں نے واقعہ ذکر کیا سورہ بقرہ کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس سے آگے لفظ آتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا لفظ جو ہے نا، ذرا اس پہ غور کریں، عربی گرامر کا یہ لفظ اس جو ہے، اس کا معنی بنتا ہے جب ہی اللہ نے آواز دی کسی حکم کے پورا کرنے کے، کسی امتحان کے پورا کرنے کے لیے، جب ہی اذ قال له ربه اسلم، اے میرے پیارے ابراہیم میرے اس حکم کے آگے، اس امتحان کے آگے جھک جاؤ، مان لو، سر تسلیم خم کر دو۔ اذ قال له ربه اسلم، تو کون سا ایسا وقت تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ نہ کیو، بلکہ جواب یہ دیا قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے اللہ کے حکم کے آگے جھک گیا، میں نے مان لیا اللہ کے حکم کو، اسلمت لرب العالمین۔ اور اسی صورت کے اندر جو آیات میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس سے تھوڑا پہلے اللہ نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے والے رکوع کے اندر یہ الفاظ ان کے بارے میں ہیں، شاید اس لیے یہ الفاظ ان کے بارے میں یہاں قرآن نے استعمال کیے ہو کہ آگے آنے والا واقعہ بیٹے کی ذبح کا تھا، کہ دیکھا قلب سلیم کیسے لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بابا ایسا قلب سلیم کسی اور کا ہے؟ بحر محیط ایک تفسیر کا نام ہے، علامہ ابو حیان اندلس کے ابو حیان کے نام سے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ اکبر، کمال کے الفاظ میں، سلم مالہ للزیفان، سلم مالہ للزیفان ونفسہ للنیران وولدہ للقربان وقلبہ للرحمن۔ کتنے پیارے الفاظ، خلاصہ نکال دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، کہ وہ ہستی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے مال کو مہمانوں کی خاطر لوٹاتے رہے، کبھی جناب عالی انہوں نے اس میں کمی نہیں کی۔ چند فرشتے 4 یا 3 5 بات کہتے ہیں 5 آئے تھے، ان کی عیادت کے لیے پتہ نہیں تھا، اور ان کے اپنا کھانے پینے کے انتظام کے لیے، ضیافت کے لیے کیا کر دیا، پورا بیڑا ہی ذبح کر دیا۔
فرشتے کتنے آئے تھے؟ تفسیروں میں لکھا ہے 4 یا 5 فرشتے تھے، کئیوں نے 3 لکھا، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5 لکھا۔ اب 5 آدمیوں کے لیے اگر انسان بھی ہوتے، کھانا کھانے والے بھی ہوتے، وہ تو فرشتے تھے، انہیں تو کھانا ہی کوئی نہیں تھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کی انتہا ہو گئی کہ ان کے لیے پورا بچڑا ہی ذبح کر دیا بعجل حنیذ۔ انشاءاللہ وہ واقعہ بھی کسی وقت بیان کیا جائے گا، صرف اشارہ کر۔ تو کیا انہوں نے پیارے الفاظ کہے کہ مہمانوں کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، مال کو کبھی مہمانوں سے بچا کے نہیں رکھا۔ اتنے مہمان نواز تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ سلم مالہ للضیفان، اور فرمایا کہ نفسہ للنیران، اپنی ذات کو آگ کے حوالے کر دیا۔ نیران نار، نار سے نیران جمع، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو آگ کے حوالے کر دیا اور پرواہ نہیں کی۔ وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ وَوَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے اس کو قربان کر دیا، اللہ کے حوالے اور سپرد کر دیا۔ وَوَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، اور اللہ کے لیے اپنے دل کو پیش کر دیا۔ کس میں اللہ تیرا ڈیرا ہوگا، کسی اور کا ڈیرا نہیں ہوگا، جو تیرا حکم ہوگا قلب سلیم کے ساتھ مانوں گا، ہے جی، عمل کر کے دکھلاؤں گا، کبھی بھی اس عمل کے اندر پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو بھی تیرا حکم ہوگا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہوگا۔ اس لیے فرمایا فلما اسلما، یہاں دونوں کے بارے میں ہے۔ اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ عربی کی فصاحت دیکھیے کہ الف بڑھا دو تو 2 بن جاتی ہیں، الف ہٹا دو واحد بن جاتا ہے۔ اتنی نازک زبان ہے، یہ پڑھے کھڑے کا ہم خیال ہی نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہوئے، پڑھے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کھڑے کو پڑھا پڑھ دیتے ہیں، جی معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معمولی نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بندو سمجھ کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اچھے محبت کے ساتھ اس کو پڑھو، اور صحیح اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھو۔ رتل القرآن ترتیلا۔ تو بہرحال فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں باپ بیٹا آمادہ ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا اس بات کو کہ اب اللہ کے حکم کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل گرا دیا۔ جبین، یہ قرآن کا لفظ بھی میرے پہلی باتوں کی تردید کر رہا ہے۔ جبین اس پہلو کو کہا جاتا ہے، جبہ اس سامنے والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اگر جبہ کے بل گرایا تو پھر جبین کا لفظ نہ ہوتا، تلہ للجبہ ایسے ہوتا، تلہ للجبین، کن پٹی ادھر والی اور ادھر والی، اس کو جبین کہا جاتا ہے۔ اور جانور کو بھی میں اور آپ اسی طرح لٹاتے ہیں، جانور کو بھی ہم اسی طرح لٹاتے ہیں، لہذا غلط ہے کہ اوندے منہ لٹا دیا۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی غلطوڑ مارتے ہیں نا کئی الحفیظ والا، قرآن کے الفاظ کو نہیں دیتے۔ تلہ للجبین، اور بالکل ذبح ہونے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ پیغمبر اپنا پورا ٹل لگا لائے، زور لگا رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بیٹا بھی زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے میرا گلا کٹ جائے، میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ کیوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک تفسیر میں نے پڑھا
لکھا تھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ ابا اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے، میرے سے زیادہ میرے اللہ کو میری جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہی دنیا میں نظر نہیں آئی، اس نے میری جان سب سے زیادہ پیاری سمجھی، اگر وہ اللہ میرے اس قربانی پہ راضی ہوتا ہے تو کر گزرو، میں اف بھی نہیں کروں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے، پہلے ہی اپنے ابا سے جب مشورہ ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے، اللہ نے ان الفاظ پہ آپ کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، جب مجھے ذبح کرنے لگیں گے، آپ ذبح کر رہے ہوں گے، میں ذبح ہو رہا ہوں گا، انشاءاللہ ابا دیگر صبر کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ عاجزی کتنی ہے، حکم کتنا بڑا پورا فرما رہی ہیں، کر رہی ہیں، عاجزی کتنی ہے۔ میں اور آپ، اللہ معاف فرمائے، دو رکعتیں پڑھتے ہیں ٹھونگے مار کر اور اللہ کے احسان جتلاتے ہیں، معاذ اللہ، ہم نے تیری عبادت کی ہے، ہم نے تیری نماز پڑھی ہے، واہ بھائی واہ۔ میری اور آپ کی کیا عبادتیں ہیں، عبادتیں تو ان لوگوں کی تھیں، ہماری عبادتیں قابل شرم ہے، یقین جانو قابل شرم۔ کوئی سجدہ ہمارا اس قابل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی اور فضل ہے کہ پھر بھی وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر رہا ہے، ورنہ ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے، سچی بات ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دعویٰ تھا کہ اگر یوں کہہ دیتے کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، یہ دعویٰ بنتا ہے، اس میں تکبر ہے، غرور ہے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے کہ تیرے اور بندے بھی تیری عبادت کرنے والے بڑے ہیں، صبر کرنے والے بڑے ہیں، لیکن ان میں سے یا اللہ مجھے بھی شمار کر لینا، اے پیارے ابا مجھے بھی ان میں سے شمار کر لینا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، دعویٰ نہیں آپ نے صبر کا، دوسرے صبر کرنے والوں کو بھی ساتھ ملا دیا، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ بے شک جتنا کسی کا اونچا عمل ہو وہ اپنے عمل کو اس قابل نہ سمجھے کہ بس ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، وہ مالک بڑا نیاز ہے، وہ تمہارے اچھے سے اچھے سجدے کو بھی تمہارے منہ پہ مار سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پہلو کے بل لٹا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، صرف امتحان لینا مقصود تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب خواب آیا تھا تو خواب میں ذبح ہوتا ہوا نہیں دکھایا گیا تھا کہ ذبح ہو گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، صرف عمل جو ہے یہ دکھلایا گیا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو ذبح کرنے کا تو آپ نے یہ پورا کر دیا نا، اللہ کا فرمان کہ چھری لے کے بیٹھ گئے گلے پہ، چلانے لگے، ٹھیک ہے، وہ جو خواب میں نظر آیا تھا اتنی بات تو پوری ہو گئی نا۔ آگے خواب یہ نہیں آیا تھا کہ اس ذبح کرنے کے نتیجے میں ذبح بھی اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام ہو جائیں گے، یہ نظر نہیں آیا، نظر صرف اتنا آیا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے بھی فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور جتنا خواب میں اللہ نے آپ کو دکھایا تھا اتنا پیارے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے پیارے ابراہیم، بس نہیں، اس سے زیادہ آپ کوشش مزید نہیں کرنی، آپ نے اپنی طرف سے دل لگا لیا ہے ذبح کرنے کا، میں اتنا ہی چاہتا تھا کہ میرا پیارا ابراہیم میرا کتنا حکم مانتا ہے، کتنا
تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے۔ اب میں نے دیکھ لیا ہے، جانتے تو اللہ پہلے سے بھی تھے کہ میرا ابراہیم اسی طرح کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ، عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے بتانا تھا کہ یہ میرے پیارے ابراہیم اس قربانی کے مالک تھے۔ اللہ کا کوئی امتحان بھی، یاد رکھیں، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے معاذ اللہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس کا میں امتحان دے رہا ہوں اس میں کتنی قابلیت ہے، کتنا استعداد ہے۔ میرے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، میرے اللہ کی ذات۔ اللہ امتحان اس لیے نہیں لیتے کہ اس کو علم نہیں ہے، اللہ امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ میں اپنے دوسرے بندوں پر اس کی تسلیم و رضا ظاہر کر دوں اور بتا دوں کہ اس طرح ہوتے ہیں حکم ماننے والے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ ان یا ابراہیم، اے پیارے ابراہیم، بس کرو، اب زیادہ فرید کرنے کی اور زیادہ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنا ہی دیکھنا چاہتا تھا، لوگوں کو بھی یہی بتانا چاہتا تھا کہ میرا پیارا ابراہیم اس طرح تیار ہو گیا، بیٹا اسماعیل بھی اس طرح تیار ہو گیا قربان ہونے پر، بس اتنی بات کافی ہے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، کسی چیز کو لیتے تو ہیں اپنا، اللہ پاک امتحان یعنی کہ اوپر سے سطحی طور پر لیتے ہیں، مگر خود ہی اس کی توفیق دے کر، یاد رکھیں چاہے پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اس طرح کی توفیق دیتا میرا اللہ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں جو بھی کر رہا ہوں، محنت اور کوشش کر رہا ہوں، بڑی بڑی قربانیاں کر رہا ہوں، یہ سب میرے اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس لیے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے تو کمال ہی کر دکھایا پیارے ابراہیم، توفیقیں بھی خود دیتا ہے، شاباش سے بھی خود دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاباش ہے ابراہیم علیہ السلام، توفیق بھی خود دی، اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی اخلاص کے ساتھ کم کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں کہ بیٹا بھی بچا دیتے ہیں، بیٹا کا ذبح کرنے کا ثواب بھی دے دیتے ہیں، بیٹا بھی بچا لیتے ہیں اور پھر بیٹا ذبح کرنے کا ثواب بھی مستقل دے دیتے ہیں۔ گویا اپنی طرف سے تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر ہی دیا تھا نا، نہ ہوا تو اللہ کے حکم سے نہ ہوا۔ اللہ خود فرما رہے کہ آپ نے حد کر دیا ہے لیکن میں نے ذبح نہیں ہونے دیا، لہذا تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے میں تمہیں جزا اور بدلہ دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جزا اور بدلے کا تذکرہ نہیں ہے، عربی بڑی عجیب زبان ہے، کہتے ہیں کہ تذکرہ نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ پوچھو کتنا اجر ملا، وہ کہیں الفاظ میں آ ہی نہیں سکتا، الفاظ میں اس کا بیان آ ہی نہیں سکتا، اس لیے میرے اللہ نے اس جزا کا بدلہ بظاہر ذکر نہیں کیا، اتنا مختصر کہہ دیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں بدلہ دیا کرتے ہیں کہ بیٹا بھی بچا لیتے ہیں اور اجر اور ثواب بھی بے انتہا دیتے ہیں۔ اس کی ضمن میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی قربانی اسی جذبے سے کریں، کیونکہ قربانی کا آغاز بیٹے کی قربانی سے ہوا تھا۔ آپ بھی جانور کو ذبح نہ کریں، نیت یہ رکھیں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرا، اگرچہ عملاً اللہ نے منع کر دیا، گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنے ہاتھ سے مارنا بہت بڑا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
اولاد کو قتل کرنا بدترین گناہ ہے، مگر قربانی کے لیے آپ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو آغاز کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اس موجودہ قربانی کا، وہ بیٹے کی قربانی سے ہوا تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ ہم جانور کو ذبح نہیں کر رہے، ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اخلاص نیت رکھیں کہ جس طرح انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، میں اور آپ بھی، اگر ایسا کوئی عمل آ گیا اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے حکم کے آگے، اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی، اولاد بھی قربان کرنی پڑی، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ اس عہد کے ساتھ قربانی کریں، اس عہد کے ساتھ قربانی کریں۔ بھائیو، اللہ پاک نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے، اس طرح کا واقعہ پورے انبیاء کی تاریخ میں صرف ایک ہی ہے۔ اس طرح کا واقعہ پورے انبیاء کی تاریخ میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور نہیں ملتا۔ مگر بہرحال میری اور آپ کی قربانیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، جذبہ ابراہیمی، عقیدہ ابراہیمی، اخلاص ابراہیمی یہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک نیتی کے ساتھ قبول اور منظور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ جو میں عرض کرنا تھا ذیل میں تھا، مگر بات رہ گئی مسئلے کے لحاظ سے، کہ یہ جو ایام ہے شروع سے لے کر 10 جب تک قربانی نہیں ہو جاتی، قربانی والے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے قربانی۔ مگر اس سے پہلے والے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا، ایک ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، نفلی روزہ ہے، اگرچہ فرضی نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے، میرے اللہ نے فرمایا۔ اور عرفے کا دن یعنی نامی والا دن غیر حاجی کے لیے، لفظ استعمال کر رہا ہوں، غیر حاجی کے لیے، حاجی کے لیے اس دن بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بڑا فرض اس نے ادا کرنا ہے، نفلی روزے سے بڑا اس نے فرض ادا کرنا ہے، لہذا اس میں کوتاہی اور کمی نہ آ جائے، وہاں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اپنے اپنے مقام پر اگر ہم روزہ نامی کا رکھیں گے تو 1 سال گزشتہ کا، 1 سال آئندہ کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور یہ سب ثواب اس قربانی کے لحاظ سے ہے بھائی، کیونکہ آگے قربانی آ رہی ہے، بندے کے دل کو آمادہ کیا جا رہا ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے، اس لیے روزے سے دل نرم ہوتا ہے، عبادت کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے، اس واسطے اللہ نے پہلے روزے رکھوائے اور پھر اس کے بعد قربانی کا حکم دیا۔ کمال، میرے اللہ کا ہر حکم اس شریعت کا ایسا حکمتوں پر مبنی ہے، کوئی بالکل تو حکمت کھلی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کچھ بڑی خفیہ اور گہری مطلب حکمتیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اور جو ظاہر انسان کو پتہ چلے انسان اس حکمت کو بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اس کے بارے میں جو مسائل ہیں بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، ضروری بیان جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا ہے، اب مسئلوں کی بات کہ جس خاص کر کے جو بڑی قربانی ہے اس کے اندر یاد رکھیں، اگر کسی مشرک، کسی بدعتی، کسی منافق اور کسی شیعہ، کسی قادیانی کو آپ نے اپنی قربانی میں ملا لیا تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں رشتہ داری کا خیال نہیں کرنا، دوستی کا خیال نہیں رکھنا، اپنے عقیدے کا خیال رکھنا۔ اور وجہ بھی لکھی ہے کہ کوئی پتہ نہیں میری نیت، اگر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی نیت، نہیں بھائی، اپنی اپنی نیت نہیں ہے، میری اور آپ کی نیت بندھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گوشت کے کس حصے کے اندر میرا حصہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ گوشت کے کس حصے کے اندر میرا حصہ، تو سب کی نیت اللہ کے نام پہ قربان ہونے کی ہونی چاہیے، اللہ کے نام پہ جانور کو قربانی کرنے کے لیے۔ کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی بھی نہ ہو، یاد رکھیں، اس سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اخلاص کے ساتھ معاذ اللہ کی رضا کی خاطر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
تمہاری کوئی قربانیاں، کوئی گوشت، کوئی خون اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہنچتے بھی نہیں ہیں، وہ اٹھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم خود کھا لو، سمجھا یہی جائے گا کہ میرے نام پہ تم نے قربان۔ کلو وادخروا، حدیث میں آتا ہے کلو وادخروا، کھاؤ بھی صحیح، ذخیرہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہو، مگر اتنا بھی نہیں کہ پڑوسی کو بھوکا پڑے اور آپ ذخیرے جناب فریجوں میں اس کو مطلب سنبھال کر رکھیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ نہیں، 3 حصے کرو قربانی، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، غریب غربا کو بھی کھلاؤ، 1 حصہ گھر کے لیے بھی، اتنی چھوٹ ہے۔ لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں، سارے کا سارا فریجوں میں بھر لیتے ہیں۔ بڑی بے رخی، بڑی غلط بات ہے۔ نہیں، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق سوچو اللہ کے بندو، میں اور آپ تو پھر بھی جو مستحق ہوتے ہیں، اپنا نصاب کے مالک ہوتے ہیں، وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، پہلے بھی کھاتے رہتے ہیں، وہ صاحب نصاب بنتے ہی وہی ہے جو گوشت کھانے والا ہوتا ہے۔ ان غریبوں کا خیال کرو جن کو بیچاروں کو 6 ماہ 2 ماہ سال ان کو گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا۔ انسانی ہمدردی کوئی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ پڑوسی کا خیال کرو، دوست احباب کا خیال کرو، غریب غربا کا خیال کرو۔ قرآن میں یہ آتا ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ خود بھی کھاؤ، اجازت ہے، کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ تم کسی پڑوسی ہو، اگر آپ کا کوئی بد مذہب ہے، آپ اس کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہو، منع نہیں ہے اس کو، قربانی میں شریک نہیں کر سکتے مگر گوشت اس کو کھلا سکتے ہو، تاکہ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر، اگر وہ یہودی ہے، بد مذہب ہے، آپ کے اخلاق سے، اسلام کے اندر کتنی فارغ البالی ہے، اس لحاظ سے کتنا اخلاق ہے کہ ہمارے عقیدے کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ اخلاق کا خیال رکھ کے ہمیں بھی گوشت سے نوازا گیا ہے، ہمیں بھی دیا گیا ہے، اس واسطے آپ اس کو ہدیہ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ کو کہیں سے ہدیہ ملا تھا، آپ کہہ کر تشریف لے گئے تھے کہ اس ہدیے کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ جب واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی پڑوسی، شاید آپ نے دوسروں کو دے دیا ہو، یہودی پڑوسی رہ گیا ہو، اس پڑوسی یہودی کو بھی تم نے ہدیہ دیا جس کا میں حکم دے کے گیا تھا یا نہیں دیا؟ آپ نے سوال کیا اپنے گھر والوں سے، اہدیتم لجارنا الیہودی۔ یہ قربانی بھی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، یہ ایک ہدیہ ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اللہ کرے کہ اللہ اسلام کی دولت اس کے دل میں ڈال دے اور وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کیا سعادت، اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ بہرحال یہ آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر کوئی بد مذہب ہے، لیکن عقیدہ اپنا ذبح کرنے میں اور جانور کے اس کو خریدنے کے اندر یا ذبح کرنے کے اندر آپ شریک نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں مسئلے کی شکل میں، ہمارے محترم بزرگ بھائی حضرت علامہ قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ پمفلٹ بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، مگر ہم عجیب لوگ ہیں کہ پڑھنے والی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں، ایسے جا کے رکھ دیتے ہیں، مردی کی نظر ہو جاتی، اس میں پیسہ خرچ ہوا اللہ کے بندوں۔ آپ لوگوں کو اگر مفت میں مل جائے تو اس کو آپ مفت نہ سمجھیں، بلکہ یہ دین کی ایک خدمت سمجھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس طرح اس کے اندر سارے یہ مسائل جو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس رسالے کے اندر جو یہ قربانی والا آپ کو باہر سے مل سکتا ہے دروازے کے پاس، وہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت مند لے جائے، پڑھنے والا لے جائے، ایسے فضول اس کو لے کر ڈالنے والا نہ لے جائے، مہربانی، ضائع ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، انشاءاللہ میری اور آپ کی اور ان سب کی اصلاح۔ تو اسی طرح بھائی عید کی نماز کے بارے میں بتانا ہے کہ عید کی نماز آپ کی اس جامع مسجد شہداء کے اندر انشاءاللہ
6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ دوستوں کے مشورے کے ساتھ یہ بات طے کی ہے کہ 6:30 بجے آپ کو عید کی نماز انشاءاللہ یہاں پڑھائی جائے گی۔ آپ تمام حضرات وقت پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ایک اور اعلان اور مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ قربانی کرنے والا آدمی کوشش یہ کرے کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی کے حوالے کو نہیں کیا تھا کہ میری جگہ پہ میرے بیٹے کو ذبح کر دو، خود ہی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی بجائے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ حضرت علی نے پوچھا، ایک اور صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے خود ہی تو ہمیں مسئلہ بتلایا ہے کہ جتنا مرضی کوئی مالدار ہو اس پر ایک ہی قربانی آتی ہے، آپ تو 2 مینڈے ذبح کر رہی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ھذا منک ولامتی، ایک میں اپنے پاس سے ذبح کر رہا ہوں اور قیامت تک آنے والے جو میرے امتی میرے ماننے والے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ تو بڑی اپنا بد اخلاقی ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک نہ کریں۔ قربانی اللہ کے نام پہ دینی ہے، رسول اللہ کے نام پر نہیں دینی۔ یہ حرام ہے آپ کے نام پر قربانی دینا، یہ شرک ہے۔ قربانی اللہ کے نام پر ثواب میں جس کو مرضی چاہے شریک کر لو، ثواب میں جس کو مرضی چاہے شریک کر لو، ثواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ایک قربانی دے دیں تو اس میں آپ کی جو آپ نے اپنی امت کے لیے قربانی دی اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو تو نہیں سکتا، مگر بہرحال اس کا بدلہ معاوضہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنی قربانی میں مجھے اور آپ کو یاد رکھا، ہمارے لیے قربانی دی اور خود علیحدہ اپنی جگہ پہ دی۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں 2 قربانیاں دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، احنف صاحب ان کے تابعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ 2 قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے علی جب تک تو زندہ رہے اس وقت تک 2 قربانیاں دیا کر، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی، میں یہ قربانی دوسری رسول اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔